اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ون ورس ون ڈے، روز کی ایک آیت. آج جو آیت ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے آیت نمبر 130، سورۃ البقرہ. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 130. قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے، بظاہر دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں پر کوئی بات شروع ہو جاتی ہے تو کہیں پر کوئی بات شروع ہو جاتی ہے، لیکن سمجھنے والا اس کی اس خوبصورت انداز کو، اس کے انداز کی اس خوبصورتی کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ ہر آیت اور ہر لفظ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح جڑا ہوا ہے، کیسے ٹاپکس کا، موضوعات کا ایک تسلسل ہے، ایک سلسلہ ہے جو ایک ہار کے موتیوں کی طرح، ایک نیکلس کے پلس کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جیسے کہ سورۃ البقرہ کی ہر آیت میں جب ہم بات کرنے لگتے ہیں تو ہم اس کا پچھلی آیت کے ساتھ ایک کنیکشن دیکھتے ہی ہیں. تھوڑی سی ہم پھر بات کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں مومنین کی بات کی، کافروں سے مخاطب ہوئے، پھر منافقین سے، اور پھر ایک طویل سلسلہ چلا. اس سے پہلے انسان کی پیدائش پر گفتگو ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر، اور اس کے بعد ایک طویل سلسلہ چلا بنی اسرائیل کا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اب یہ کچھ آیات نمبر 124 سے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اپنے ایک نیک اور صالح بندے کا ذکر کیا ہے. اور وہ بندہ کون تھا کہ تمام مذاہب، الہامی مذاہب کے ماننے والے لوگ ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کو اور ان کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنے پر فخر محسوس کرتے ہیں. اور یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارے ہیں، اہل مکہ کہتے تھے ہمارے ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں وہ ہمارے جد الانبیاء ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے ایز اے رول ماڈل پیش کیا ہے. قد کان لکم فی ابراہیم اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے ابراہیم کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے کچھ دعاؤں کا ذکر کیا ہے، اور اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ابراہیم جو رول ماڈل ہے، ان کو جو کوئی چھوڑے گا، ان سے جو کوئی بے رغبتی کرے گا، لا تعلقی کا اظہار کرے گا، تو وہ کون ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں آیت کا ترجمہ اور پھر ہم آئیں گے آیت کو سمجھنے کی طرف. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، ومن اور کون ہے، یرغب جو بے رغبتی اختیار کرے گا، جو منہ پھیرے گا، عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے، الا مگر وہی شخص، من صافیہ جس نے بیوقوف بنا لیا ہو، نفسہ اپنے آپ کو، جو سٹوپڈ ہو، جو بیوقوف ہو، جو کم عقل ہو.
یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، بے شک ہم نے اس کو چن لیا، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور آخرت میں بھی وہ لصالحین نیک کار لوگوں میں شامل ہوں گے، نیک ان کا انتخاب وہ نیکوکاروں میں شامل ہوں گے۔ تو آیت کا ترجمہ آپ نے دیکھا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو ابراہیم کے دین سے الگ کر لیا، بے رغبتی کا اظہار، جس نے ابراہیم کے دین کو اگنور کر دیا، وہ وہی ہوگا جو بیوقوف ہے، جو کم عقل ہے، جس نے اپنے آپ کو کم عقل بنا لیا۔ تو کیا وجہ ہے ایسا کہنے کی؟ اب اس میں دو باتیں آتی ہیں، دونوں باتوں پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ پہلی چیز تو یہ کہ ابھی حضرت ابراہیم کی ایک دعا کا ذکر ہوا ہے، اور وہ کیا دعا تھی؟ آیت نمبر 129 کی طرف آئیے واپس۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ ان کے اندر ایک ایسا رسول بھیجنا جو ان میں تیری آیات کی تلاوت کرے گا، جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور جو ان کا تزکیہ نفس کرے۔ اب وہ لوگ جو اس چیز کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم ہمارے جد الانبیاء ہیں، ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں، ہم ابراہیم کو ماننے والے ہیں، اب جس نبی کی وہ دعائیں مانگ رہے تھے بیت اللہ کا گھر بناتے ہوئے، آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنی اولاد کو تیری سرزمین کے اس حصے میں آباد کیا ہے، تو کون تھے وہ ان کی اولاد میں سے کون تھے؟ حضرت اسحاق تو نہیں تھے، حضرت یعقوب بھی نہیں تھے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نبی آئے تھے وہ کون تھے؟ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ یا اپنے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی آتا ہے سورہ صف کے اندر کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ میں ایک ایسے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور جس کا نام احمد ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ نے بھی خوشخبری دی ان کی، حضرت ابراہیم نے ان کے لیے دعائیں کی۔ تو جو یہود و نصارہ اس چیز پر فخر کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، تو پھر اس چیز کا یہ تقاضا ہے کہ ابراہیم کی طرح اللہ کے مسلم اور فرما بردار ہوتے ہوئے وہ سب سے پہلے آگے بڑھے اور اللہ کے آخری نبی جس کی دعا حضرت ابراہیم نے مانگی تھی اس پر ایمان لے کر آئیں۔ جو اس پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ وہی لوگ ہیں جن کا یہاں پر ذکر ہوا ہے، جو اسٹوپڈ ہیں، جو بیوقوف ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو جنہوں نے اپنے لفظ کو بیوقوف بنا لیا اور ابراہیم کے دین کو چھوڑ دیا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن، یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے، لفظوں پر ہم بعد میں آئیں گے، دوسرا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم کون تھے؟ ابراہیم تو وہ تھے کہ جن کو جب اللہ نے کہا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آیت، جب اس کے رب نے اس کو کہا کہ فرما بردار ہو جا تو وہ فرما بردار ہو گیا۔ اور ایک اور آیت میں کیا آتا ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں؟ ابراہیم الذی وفا، سورۃ نجم کی آیت ہے کہ ابراہیم وہ جس نے وفاؤں کا حق ادا کر دیا۔ والدین اللہ کی محبت دل میں اتنی جاگزی تھی کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور محبت پیدا ہی نہ ہو سکے۔ جب اللہ نے کہا کہ ہاں آگ میں کود جاؤ تو آگ میں کود گئے، جب گھر سے نکلنے کا حکم دیا تو گھر سے نکل گئے، والدین کو، فیملی کو چھوڑ دیا، فیملی کی کوئی اہمیت نہیں کو نہ اہمیت دی، وطن کو، شہر کو، باپ کے بڑے عہدے کو، باپ کی محبت کو، کسی چیز کو اللہ کی محبت پر ترجیح نہیں دی۔ اور پھر ابراہیم تو وہ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی، اور یہی ابراہیم تھے جو اللہ کے حکم پر اپنے گھر والوں کو ایک بے آب و گیا وادی میں لے آئے تھے، اور پھر اللہ کے حکم پر اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے ذریت کے نیک ہونے کی، اس لیے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ میری اولاد میں سے ایک امت کھڑی کرنا جو تیرے دین پر عمل پیرا ہونے والی ہو۔ مطلب وہ ابراہیم نے تو اپنے نفس کو،
اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، ہر چیز پر اللہ کی محبت کو ترجیح دی تھی، اور تم کیا کر رہے ہو کہ صرف اپنی انا کی خاطر، جبکہ جانتے ہو کہ تمہاری کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس طرح ہے، تو اس کے باوجود تم ان کا انکار کر رہے ہو، صرف اس بنا پر کہ وہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، یعنی اپنی انا پیاری ہے۔ تو ابراہیم تو وہ تھے جنہوں نے ہر طرح کی انا کی قربانی دے دی تھی، ہر محبت سے اللہ کی محبت کو اہم رکھا تھا۔ خود کو دیکھیں، ہم ذرا اپنے آپ پر غور کریں کہ ہمارے لیے ہر کسی کی اہمیت ہے، اولاد کی اہمیت ہے، اولاد ناراض نہ ہو جائے، اور پھر ان کی خوشیاں ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، ہمیں ان کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہیے، پھر شوہر ناراض نہ ہو جائے، اور پھر رشتہ دار، ویسے تو رشتہ داروں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جب جہاں پہ اللہ کی بات آتی ہے، شریعت کی بات آتی ہے، وہاں پہ رشتہ داروں کی بھی پرواہ ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا سیکھا؟ یہاں پر یہی قابل غور بات ہے کہ ایک قدم کی دوری پر ہے بنی اسرائیل بن جانا، اور ایک قدم کی دوری پر ہے ابراہیم بن جانا۔ ایک نہ غلط شیطان کے راستے پر، ایک نہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی طرف لے جاتی ہے، جہاں شریعت کی بات آئے کہ نہیں نہیں، ہم نے شریعت کو ماننا ہے، ہم نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اللہ کی مرضی کو اپنے گھر میں سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں ہمیں اللہ کی فکر ہونی چاہیے۔ تو وہ چیز جب ہم اپنے گھروں میں، اپنی زندگی کے اندر سب سے اوپر رکھیں گے، تو پھر ہم اس راستے پر چل پڑیں گے جس راستے پر ابراہیم علیہ السلام چلے تھے۔ تو یہ ایک قدم کی دوری پر ہوتا ہے ابراہیم بننا اور ابراہیم کے راستے پر چلنا، اگرچہ یہ ایک گراں بار راستہ ہے، ظاہر ہے اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، تو تبھی تو پھر جا کر جنت ملتی ہے نا۔ اب آپ یہ دیکھیں کتنی زندگی ہوگی حضرت ابراہیم کی، زیادہ سے زیادہ 99 ایئر یا 100 ایئرز لگا لیں، آگ میں گرے اور بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، 100 سالہ زندگی گزر گئی، لیکن 4000 سال گزر جانے کے بعد بھی آج ان کا نام زندہ ہے، ان کی سنتیں زندہ ہے، ختنے کرنے کی سنت ابراہیمی ہے، پھر حج کرنے کی سنت ابراہیمی ہے، پھر اس کے بعد قربانی کرنے کی سنت ابراہیمی ہے، نماز میں درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے۔ کتنے موقعوں پر مکہ مدینہ جانے کے علاوہ بھی روزمرہ کے کتنے معاملات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد رکھا جاتا ہے۔ تو جو اب کوئی بندہ اگر اپنی زندگی میں مختصر سی، اب تو زیادہ سے زیادہ 50 یا 60 سال کی زندگی ہے، اس 50-60 سال کی زندگی میں ہم نے یہاں سے کیا سیکھا کہ ایسے کام کر جائیے کہ دنیا یاد رکھے، اللہ کے ہو جائیے، اپنے آپ کو اللہ کا مطیع فرما بردار بنا لیجئے، اپنے گھر میں، اپنی ذات کے اندر اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائیں کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے۔ ہر لمحے اگر آپ نے اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی نا کہ پہلے اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے، تو ان کی تربیت کرنی، ان کو نیکی کے راستے پر چلانا، ان کے اندر شریعت کی محبت کرنا کوئی مشکل نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے اپنے گھر کے اندر جس طرح ہم اپنے بچوں کو اور باتیں سکھاتے ہیں، سب سے زیادہ جو بات سکھانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سب محبتوں سے زیادہ جو محبت ہم نے کرنی ہے وہ اللہ کی ذات سے کرنی ہے، سب سے زیادہ جس رضا کی فکر کرنی ہے وہ اللہ کی رضا کی فکر کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے، ابراہیم کے اسوہ پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی چن لے جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا تھا۔ لوگ ہیں نا، وہ لوگوں کو چنتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، سلیکشن ہوتی ہے، لیکن کتنی سعادت کی بات ہے کہ کسی بندے کو اللہ چن دے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ابراہیم کے راستے سے جو کوئی ہٹے گا تو وہ وہی ہے جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا، اسٹوپڈ بن گیا۔ جو ابراہیم کو اللہ نے کہا کہ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس کو دنیا میں چن لیا تھا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ اب آتے ہیں ذرا تھوڑے سے الفاظ کی طرف۔ راغبا کا مطلب ہوتا ہے راغبا، را غین اور با، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف رجوع کرنا، کسی چیز کی طرف توجہ کرنا، کسی چیز کی طرف کسی کی خواہش کرنا، التجا کرنا یا مانگنا۔ تو جب اس کے ساتھ الہ آتا ہے نا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا،
جیسے سورۃ ضحیٰ میں اس کی سب سے آخری آیت بڑی مشہور صورت ہے، ہر کسی کو یاد ہوگی، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کرو۔ راغبہ کے ساتھ جب الہ پر اپوزیشنز ہوتی ہیں نا، جیسے عربی میں دیکھیں رغبت اور بے رغبتی، بے آنے سے میننگ بالکل چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پروپوزیشن سے میننگ چینج ہو جاتے ہیں، جیسے پٹ ان، پٹ آف اور پٹ آن، سب کے میننگز علیحدہ ہیں۔ ایسے راغبہ الہ اور راغبہ ان کے میننگز علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ راغبہ کا مطلب ہوگا رغبت کرنا، اور راغبہ الہ کا مطلب ہوگا کسی چیز کی طرف رغبت یا رجوع کرنا، کسی چیز کی خواہش کرنا، اور راغبہ ان کا مطلب ہوگا کسی چیز سے اعراض کرنا، جیسے کہ سورۃ نساء میں آتا ہے وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم نہیں چاہتے کہ تم ان سے نکاح کرو، یعنی بیوہ عورتوں سے۔ یہاں پہ بھی ترغبون کے ساتھ ان آیا ہے، اور ایسے ہی سورۃ توبہ میں ہے اِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون، تو یہاں پہ پھر الہ آ گیا ہے، اور راغب فاعل ہے، فاعل راغبہ سے فاعل سبجیکٹ بن جاتا ہے، ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں الہ آنے کی وجہ سے۔ اور سورۃ مریم میں آتا ہے اراغب عن آلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم ہمیں ہمارے بتوں سے لاپرواہ کرنا چاہتے ہو؟ یہاں پہ بھی ان آ رہا ہے، تو صرف یہ ان اور الہ کی وجہ سے میننگ چینج ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر بھی وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، تو یہاں بے رغبتی آئے گا، بے لگ گیا ساتھ اردو میں، اور عربی میں کیا لگ گیا؟ ان لگ گیا، الہ لگے گا تو رغبت، اور ان لگے گا تو بے رغبتی۔ اور اگلے لفظ آ رہا ہے ملت، ملت کہتے ہیں طریقے کو، راستے کو، شریعت کو، منہج کو، تو ابراہیم کا منہج، ابراہیم کی شریعت، ابراہیم کا طریقہ، وہ ساری زندگی پوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے مراد ہے کہ جن جن راستوں پر وہ چلے، ہدایت کے جس راستے پر وہ چلے، گمراہی کی پگ ڈنڈیوں کو چھوڑ کر جس ہدایت کے راستے پر ابراہیم چلے، وہ راستہ تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر صافیہ کا لفظ، صافیہ سین فے ہا، اس کا مطلب ہوتا ہے کم عقلی اور کم علمی۔ اکثر جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں وہ کم عقلی اور کم علمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، تو علم نہ ہونے کی وجہ سے، علم جب نہیں ہوتا تو پھر غلط فہمیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، یا عقل کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر غلط فہمیوں کی بنا پر غلط راستوں پر چلتے ہیں۔ تو صفحا اس کی جمع ہے صافیہ سے صفحا، پیچھے یہ لفظ سورۃ البقرہ میں ہی استعمال ہوا ہے کہ انؤمن کما آمن الصفحاء، کہ کیا ہم بھی ایسے ہی ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لائے تھے۔ منافقوں نے کہا تھا نا پکے مومنوں کے بارے میں، حضرت ابو بکر کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں، کہ ہم ان کی طرح ایمان لائیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوقوف کہا ہے کہ جو ابراہیم کے راستے پر نہیں چلتے، اصل بیوقوف وہی ہیں۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الا انہم هم الصفہاء، یہ نہیں جانتے کہ دراصل بیوقوف تو یہ ہے۔ اللہ کے راستے پر سب کچھ قربان کر دینا بظاہر تم لوگوں کو بیوقوفی نظر آ رہی ہے، لیکن کامیابی کا سودا تو یہی ہے۔ اصل میں تو بیوقوف یہ ہے جنہوں نے اس چھوٹی سی دنیا کی زندگی کو اہمیت دی ہے، اور اتنی ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، تو اسی لیے بیوقوف کون ہوا؟ ظاہر ہے بیوقوف وہی ہوگا جو 40-50 سال کو اہمیت دے گا اور صدیوں پر محیط زندگی کو وہ نظر انداز کر دے گا، تو بیوقوف وہ ہے۔ اور اس کے بعد استفیناہم، استفا، سواد فا اور واو، صفوا کا مطلب ہوتا ہے صفائی کرنا، صفائی پائی جاتی ہے اس معنی کے اندر، ہر طرح کی امیزش سے پاک ہونا، چٹان کو کہتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں ہے نا مسلہ کمثل صفوان، چٹیل پتھر جو بالکل صاف ہوتا ہے، جس کے اوپر مٹی یا ریت کے ذرات ٹھہر نہیں سکتے، اور اسی سے صفا وہ پہاڑ جو خانہ کعبہ کے پاس ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، 158 سورۃ البقرہ کی آیت۔ اور ایسے ہی بنی اسرائیل فاصفاکم ربکم بالبنین، اور صفیہ نام آپ نے سنا ہے نا، صفیہ کی کا کیا مطلب ہے؟ سلیکٹیو، چنی ہوئی، جس کو منتخب کیا ہو، جس کو چن لیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے بارے میں کہا کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فی الدنیا، ہم نے ان کو دنیا میں بھی چن لیا تھا، دنیا میں بھی ہم نے ان کا انتخاب کیا تھا۔ دیکھیں نا کیسے یہ ان کا اللہ کا انتخاب ہے نا، جیسے میں نے پیچھے بتایا کہ آج تک ان کی سنتیں زندہ ہیں، آج تک ان کا نام زندہ ہے، آج تک ان کے نام لینے والے زندہ ہیں، یہ ہے ان کا دنیا میں چناؤ۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ کیسے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے دیکھا تمام انبیاء کو دیکھا، کسی کو پہلے آسمان پر، کسی کو دوسرے آسمان پر، اس حساب سے ان کا درجہ یا رتبہ یا رینک ان کا بتایا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، 7ویں آسمان پر تھے اور اللہ کے عرش کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ اللہ کے عرش کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ خلیل اللہ تھے نا، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، تو وہ خلیل اللہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حشر کے دن سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے تو وہ برہنہ حالت میں ہوں گے، ان کے جسموں پر لباس نہیں ہوں گے، تو ان میں سے سب سے پہلے جو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ تو اس طرح آخرت میں بھی ان کا ایک بلند مقام ہوگا، دنیا میں تو ہے ہی ہے، آخرت میں بھی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں بھی ابراہیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ابراہیم کی طرح اپنا مخلص اور وفادار بندہ بنا، اور ابراہیم کی طرح ہمیں بھی دعائیں مانگنے والا بنا دے، اپنا عبادت گزار بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔